نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تیمور جو بلال کو مارنے کی مکمل سازش کر چکا ہے، اور وہ بھی کچھ اس طرح کہ بلال کی موت کا الزام بھی تیمور پہ نہیں بلکہ ایمان پہ آئے، کیونکہ وہ ایمان کی طرف سے بلال کو ایک صحرا بھجواتا ہے جو کہ زہر آلود ہے۔ لیکن اتفاق سے تیمور کے ماں باپ کو اس کی اس سازش، اس پلاننگ کا پتہ چل جاتا ہے، تبھی وہ بلال کو کال کر کے فوراً منع کرتے ہیں کہ اس صحرے کو کھولنا بھی مت، جبکہ دوسری طرف تیمور کے فادر اسے کمرے میں تو لاک کر ہی چکے ہیں۔ اب وہ بھی تیمور کی طرح ایک سازش کرتے ہیں، جان بوجھ کے تیمور کی ونڈو کے پاس جا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کیا بلال کی موت ہو گئی؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ تیمور جو اوپر کھڑا اپنے باپ کی کال سن رہا ہے، دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ان لوگوں نے مجھے کمرے میں لاک کر دیا، کم سے کم جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا۔ دوسری طرف آہت کو ردا جب ساری سچائی سے آگاہ کرتی ہے تو آہت تو روتا پیٹتا ایمان کی بارات پہ ہی پہنچ جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایمان اور بلال اگرچہ اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنر بن چکے ہیں، لیکن ان کے پاس سیکیورٹی انتہائی ناقص ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے کبھی ان کے آفس، کبھی ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کی بارات پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ بلال کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تبھی تو تیمور نے زہر آلود صحرا اس تک پہنچایا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی سیکیورٹی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو کے ہمیں جو مرضی کہتا رہے۔ تو جناب اب آہت بھی عین نکاح کے وقت پہ وہاں پہنچ کے ایمان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ایمان سے کہتا ہے کہ یہ شادی مت کرو ایمان، مجھے ساری سچائی پتہ چل چکی ہے، تم بے قصور تھی، سارا قصور تیمور بھائی کا تھا، میں تم سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں اور تم سے بہت محبت بھی کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنے کا خواہش مند بھی ہوں۔ اب بلال جس نے ایمان کا ہاتھ بہت محبت سے تھام رکھا تھا، آہت کی یہ باتیں سننے کے بعد ایمان کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ جو بھی ہے ایمان آہت سے محبت تو کرتی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ ساری حقیقت جان لینے کے بعد ایمان مجھ سے شادی نہ کرنا چاہے اور اپنی محبت کے پاس واپس جانا چاہے، اور بلال کسی بھی رشتے کو زبردستی باندھنے کا قائل نہیں ہے، تبھی وہ ایمان کو فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا دیتا ہے۔ ایمان کو بلال کی اس حرکت پہ افسوس تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بلال کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی وقت آہت کو کھری کھری سناتی ہے اور مولوی صاحب سے کہتی ہے کہ نکاح شروع کریں۔ نکاح ہو جانے کے بعد زارا اپنے بھائی بلال سے علیحدگی میں بات کرتی ہے کہ بالآخر آہت کو ساری سچائی کا پتہ چل ہی گیا، جس پہ بلال بھی زارا سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے یہ بات پتہ تھی کہ آہت اس سب کے بارے میں بے خبر تھا، افسوس کہ وہ تیمور پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتا تھا، لیکن تیمور اسی کے خلاف اسی کو استعمال کر رہا تھا۔ لیکن سچائی پتہ چل جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایمان سے ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ایمان اب آہت سے محبت نہیں کرتی، ہاں اگر ایمان کے دل میں آہت کے لیے محبت ہوتی تو یقین کرو کہ میں خوشی خوشی ایمان کی خاطر اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاتا۔ ایمان جو کمرے سے باہر کھڑی بلال اور زارا کی یہ تمام گفتگو سن رہی ہے، اس کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ اب زارا جب لیٹ ایٹ نائٹ گھر پہنچتی ہے، اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے، جبکہ کمرے کا دروازہ لاکڈ ہے، اور زارا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ لاک بھی باہر سے ہے، تو وہ اپنے تایا ابو سے کال کر کے پوچھتی ہے کہ آخر تیمور کو کمرے کے اندر کیوں لاک کیا گیا ہے؟ تو تایا ابو زارا سے کہتے ہیں تاکہ تمہارے بھائی کی شادی آرام سے ہو سکتی اور ہمارا بیٹا بھی زندہ رہتا، کیونکہ تیمور اگر بلال کی شادی پہ جاتا تو بلال نے اپنی سیکیورٹی کو تیمور کو دیکھتے ساتھ ہی شوٹ کر دینے کے آرڈر دے رکھے تھے۔ زارا کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ بلال ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ بھلا اپنی بہن کو بیوہ کیوں کرنا چاہے گا؟ اب زارا کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ ایک طرف اس کا شوہر ہے جسے وہ دیکھ بھی رہی ہے اور وہ اپنے منہ سے کہہ بھی چکا ہے کہ میں تمہارے بھائی بلال کو جان سے مار ڈالوں گا، لیکن اس کے باوجود زارا یہ کبھی نہیں چاہتی کہ بلال تیمور کا کوئی نقصان کرے۔ خیر اب زارا کمرے میں جاتی ہے جہاں تیمور بے خبر سو رہا ہے، کیونکہ تیمور تو بے فکر ہو چکا ہے کہ بلال تو مر چکا ہے، اس لیے اسے تو بہت سکون کی نیند آ چکی ہے۔ زارا وہیں بیٹھ کے بلال کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے
کہ تم نے تیمور کو شوٹ اینڈ سائٹ کے آرڈر دے رکھے تھے؟ تو بلال زارا سے کہتا ہے کہ میری بات سنو، ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کیا اور تم خود دیکھ چکی ہو کہ تمہارے شوہر نے کس طرح زہر آلود صحرا مجھ تک پہنچایا، اور وہ بھی ایمان کے نام سے۔ بہرحال جس دن میری برداشت ختم ہو گئی تو پھر مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے شوہر کے ساتھ کیا کر جاؤں گا۔ ادھر رواج کے مطابق ایمان کے ماں باپ اور دوست جب اگلے دن ایمان اور بلال کا ناشتہ لے کے جاتے ہیں، جبکہ بلال ابھی تک کمرے میں ہوتا ہے، گپ شپ کے دوران ایمان اپنے ماں باپ سے گلہ کرتی ہے کہ بلال نے تو آہت کی باتیں سننے کے بعد میرا ہاتھ ہی چھوڑ دیا تھا، جیسے میں تو اب آہت کی محبت پر یقین کر لوں گی۔ لیکن بلال ایمان کی یہ بات سن لیتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ لو جی، ایمان کو ایک دفعہ پھر میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی۔ تبھی سب لوگوں کے جانے کا انتظار کرتا ہے، اور جب سب چلے جاتے ہیں تو ایمان کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ گلہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ہمیں سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری ذرا سی لا علمی پہ ہماری محبت کو ہی مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اور پھر ایمان کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کل جو میں نے تمہارا ہاتھ چھوڑا تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ایمان، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، لیکن میرے لیے تمہاری خوشی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ادھر آہت تو بہت ہی کمزور دل نکلا کہ ایمان کے انکار کے بعد یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا اور اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے۔ تیمور کو جب آہت کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ پریشانی میں آہت کو دیکھنے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کے اس پہ ساری حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ تیمور جو بہت خوش تھا کہ بلال فائنلی مر چکا ہے اور اس کے راستے کا کانٹا نکل چکا ہے، لیکن بلال نہ صرف زندہ ہے بلکہ بلال اور ایمان کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور آہت یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا، تبھی آج ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ لیلا بھی اپنے بھائی کا سن کے پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل جاتی ہے، جبکہ زارا جو پہلے سے وہاں موجود تھی وہیں صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے۔ تیمور جب زارا کو اس قدر ٹینشن کی حالت میں سوئے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم گھر چلو، آہت کے سب گھر والے یہاں آ چکے ہیں اور تمہیں ویسے بھی ڈاکٹر نے اس حالت میں آرام کا کہا ہے۔ اب تیمور نے بلال اور ایمان کی شادی پہ کسی قسم کا کوئی واویلا نہیں مچایا، نہ ہی کوئی ری ایکشن دیا ہے، تو اس کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بلال اور ایمان کی شادی ہو چکی ہے۔ اب یہ سن کے تیمور کو شاید صبر آ گیا ہے اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تیمور کے فادر جو اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ویسے تو وہ خود بھی اسی نیچر کے ہیں، بہرحال دوسروں پہ تبصرے کرنا آسان اور خود کو سمجھنا شاید مشکل ہے، تبھی تیمور کے حوالے سے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے گا نا کہ سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے تو شاید میں یقین کر لوں، لیکن تیمور اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اس بات پر تو میں کبھی یقین کر ہی نہیں سکتا۔ تیمور کی یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، مجھے تو اندر ہی اندر بہت ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں تیمور اب کیا کرنے والا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور زارا سے کہتا ہے کہ زارا، آج تمہیں فائنل فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اپنا بھائی چاہیے یا میں۔ دراصل تیمور اس بار زارا کا ہی استعمال کر کے اس کے بھائی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بلال کی موت کا سارا الزام آئے گا زارا پہ اور تیمور فائنلی ایمان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور تیمور کا کیا خیال ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہے؟ اس سے پہلے کہ تیمور کوئی چال چلے، زارا اپنے بھائی بلال کو انفارم کر دے گی، جس کے بعد بلال یقیناً تیمور کے خلاف کوئی ایسی چال چلے گا کہ تیمور کی باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی ہے۔ تو ناظرین، آہت جو اپنی محبت کے نہ ملنے پہ ہاسپٹل پہنچ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ایمان اور بلال کی شادی ہو گئی تو اچھا ہوا، یا پھر ایمان اور آہت کی شادی ہونا چاہیے تھی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔